صحیح مسلم حدیث نمبر 186۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اپنا دین، ایمان، دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 187۔ حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو، آیت کے آخر تک، تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں تو جہنمی ہوں۔ انہوں نے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی روک لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو عمرو، ثابت کو کیا ہوا؟ کیا وہ بیمار ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میرے پڑوسی ہے اور مجھے ان کی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے بعد سعد ثابت رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو ثابت کہنے لگے، یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند ہے، اس بنا پر میں جہنمی ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس جواب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 188۔ جعفر بن سلیمان نے کہا، ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ انصار کے خطیب تھے۔ جب یہ آیت اتری، آگے حماد کی سابقہ سند کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 189۔ منصور نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے برے اعمال کیے اس کا جاہلیت اور اسلام دونوں کے اعمال پر مواخذہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 190۔ وکی نے اعمش کے واسطے سے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے، اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔